قرآن کریم ہم سب کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، دیہاتی شہری کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ کی ضرورت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک علم لے کر آئے اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاب بتایا، اس کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، سینہ بسینہ منتقل ہو سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات بینات اس وقت کی نشست میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر اور تشریح کو ذکر کرنے سے پہلے سمجھنے کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ 8ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ جب تاتاری قوم نے اسلام پر یلغار کی اور مسلمانوں کو تہس نہس کیا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو بھی برباد کیا اور قتل و غارت مچائی، تو ہلاکو خان ہلاکو جو تاتاریوں کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی ایک مرتبہ گشت کر رہی تھی اور اپنی سلطنت کو اور اپنے باپ کی سرداری کو دیکھ رہی تھی۔ ایک جگہ پر اس نے مجمع دیکھا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اور ارد گرد جمع ہیں کسی کے۔ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ مسلمانوں کا ایک عالم ہے، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور وہ بات چیت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کہا کہ اس عالم کو میرے سامنے لایا جائے۔ اس کے کہنے پر عالم کو سامنے لایا گیا اور اس نے اس عالم دین سے یہ سوال پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اللہ پر تو ایمان ہے۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ اس وقت ہم تمہارے اوپر غالب آ گئے ہیں کہ نہیں؟ کہا ہاں غالب بھی آ گئے ہو۔ کہا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے راضی ہے، اللہ پاک نے ہمیں تمہارے اوپر غلبہ دیا ہے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں، پہلی باتیں تو ہیں اللہ پر میرا بھی ایمان ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ہمارے اوپر غالب بھی کر دیا ہے، مگر یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور مسلمانوں سے اللہ خفا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو اس عالم نے یہ کہا کہ آپ نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے جو بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے؟ کہاں دیکھا ہے۔ پھر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ کتوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں کتوں کو بھی دیکھا ہے۔ تو کہا جب بھیڑ بکریاں دور ہو جاتی ہیں اپنے مالک سے تو مالک کیا کرتا ہے؟ کہا مالک پھر کتوں کو چھوڑتا ہے اور وہ کتے بکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بکریوں کو کاٹتے ہیں اور وہ مسلسل پیچھے بکریوں کے لگے رہتے ہیں جب تک بکریاں مالک کے ارد گرد نہ جمع ہو جائیں، اور جب ساری کی ساری بکریاں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کتا خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ اس وقت مثال ایسی ہی ہے کہ ہم مسلمان اپنے اللہ سے، اپنے خالق حقیقی سے، اپنے مالک، اپنے رب اور پروردگار سے ہم باغی ہو گئے، ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تم جیسوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، جس طرح سے چرواہا بکریوں کو واپس بلانے کے لیے کتوں کو مسلط کر دیتا ہے، اس طرح سے اللہ پاک نے تمہیں ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور اس وقت تک تم مسلط رہو گے جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کر لیں۔ ہاں جب ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں گے تو پھر تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال بھی ایسی ہی ہے کہ ہر وقت ہر طرف اس وقت امت مسلمہ اضطراب، مشکلات، پریشانی اور دکھ اور الم میں مبتلا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، بین الاقوامی طور پر بھی، ہر اعتبار سے اس وقت امت مسلمہ عرض کر رہا ہوں، خاندانوں کے خاندان، افراد کے افراد، قوموں کی قومیں، ہر شخص
کسی نہ کسی درجے میں مشکل میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے. ارشاد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے، اگر تم نیکی کرو گے، اگر تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر رہو گے، اور اگر تم لوگوں کے ساتھ بھی اچھا کرو گے تو احسنتم لانفسکم، اس اچھائی کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. اگر تم بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر رہو گے، احسنتم لانفسکم، تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، اگر تم برائی کا ارتکاب کرو گے، اگر تم ظلم اور زیادتی کرو گے، فَلَهَا، اس ظلم اور زیادتی اور اس برائی کا نقصان بھی تمہیں ہی ہوگا، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. دنیا کے اندر اس نافرمانی اور اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور پھر فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تو مہربان ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم اسی طرح سے تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیں گے، کافروں کو مسلط کر دیں گے، نافرمان قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ تو دنیا کی سزا ہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور پھر جہنم سب کو گھیر کر رکھے گی. یا اللہ، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس تنگی سے، اس اضطراب سے، اس پریشانی سے، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ان آیات بینات کے بعد فوری یہ مضمون ذکر فرمایا، ان ھذا القرآن، یہ قرآن کریم، یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے. تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو، اس لیے ظالم قومیں تمہارے اوپر مسلط ہو گئی. تم سیدھے راستے کو چھوڑ چکے ہو، اس لیے اللہ جل جلالہ نے ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے. تم صحیح راستے سے بھٹک گئے ہو، اس لیے تم اضطراب کی کیفیت میں ہو، تم مشکل میں ہو، تم تکلیف میں ہو، تمہارا سکون اور چین برباد ہو گیا ہے، اس لیے کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اگر تم سیدھے راستے پر آ جاتے ہو اور اللہ کی طرف تم رجوع کر لیتے ہو اور اللہ کے تم مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ تو مہربان ہے، اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو کریم ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. اور یہ قرآن کریم سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ نمبر 1، یہدی للتی ہی اقوم، اقوم صراط مستقیم، اسلام، دین اسلام، سیدھا راستہ. نمبر 1 راستہ سیدھا ہو. نمبر 2 پر امن بھی ہو، پر خطر راستہ نہ ہو. نمبر 3 منزل تک آسانی سے جلدی میں پہنچنے والا ہو. تو راستہ کشادہ بھی ہو، ایسا راستہ جو کشادہ بھی ہے، جو منزل تک مکمل پہنچتا بھی ہے، اور جو پر امن بھی ہے، جو روشن بھی ہے. یہ راستہ قرآن کریم دکھاتا ہے. یہ راستہ اللہ تک پہنچنے کا، یہ راستہ جنت تک پہنچنے کا قرآن کریم آپ کو دکھائے گا، جو بالکل سیدھا بھی ہے، جو بالکل مختصر بھی ہے، جو خوب واضح اور روشن بھی ہے، جو مکمل طور پر امن بھی ہے. ان چاروں باتوں کی ضمانت قرآن کریم دیتا ہے. اور فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ ایمان والوں کو پھر یہ قرآن کریم خوشخبریاں سناتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بڑے اجر رکھے ہیں، اور آخرت میں تو بہت ہی زیادہ اللہ اجر دے گا. کیا آپ جانتے ہیں ہر آدمی جو اسلام سے کچھ، دین سے کچھ، اسلام سے کچھ مناسبت رکھتا ہے،
ہر آدمی جانتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو بھی تقریباً اکثر و بیشتر جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی قرآن کریم کی جو نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی، گویا کہ 500 سال سے زائد عرصہ گزر گیا تھا، آسمان سے وہی زمین پر نہیں اتری۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ پر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماحول وہاں کیسا تھا۔ جس ماحول میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، جہاں آپ مبعوث ہوئے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خطے میں موجود تھے وہاں کی صورتحال کیا تھی، اور عالمی صورتحال، پوری دنیا کی صورتحال اس وقت کیا تھی، ضرورت کیا تھی کہ سب سے پہلے آغاز کہاں سے کیا جائے۔ نمبر 1، شرک انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، پوری دنیا میں شرک کا دور تھا۔ جو بیت اللہ توحید کی بنیاد پر جسے قائم کیا گیا تھا، اس بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور وہاں والے لوگ وہ بتوں کی پوجا اس طرح سے کرتے تھے، کوئی اچھا پتھر مل گیا تو اس کو سامنے بنا کر، سامنے رکھ کر اسے مسجود بنا لیا، اس کے سامنے اپنی حاجتیں اور اپنی مرادیں اور اپنی منتیں اس کے سامنے بیان کرنے لگے۔ کسی بھی جگہ اللہ کی قدرت کا کوئی بھی کرشمہ نظر آتا تو اس کو سمجھتے کہ شاید اس کے اندر معبود اور الہ ہونے کا تصور ہے، اور لہٰذا اسی کو وہ معبود بنا لیتے۔ کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو، کسی نے فرشتوں کو، کسی نے جنات کو، کسی نے درختوں کو، کسی نے جناب پتھروں کو، نہ جانے کس کس چیز کو لوگ پوج رہے تھے، کس کس شے کی لوگ عبادت کر رہے تھے۔ یہ حال تھا عقائد و نظریات کے اعتبار سے۔ دوسری طرف عبادات کا کوئی تصور نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی خال خال کچھ نشانیاں باقی رہ گئی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی بھی کچھ نشانیاں رہ گئی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کی بھی کچھ احکامات باقی تھے، مگر وہ بھی مسخ ہو چکے تھے۔ طواف لوگ کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی لوگ کرتے تھے، حج کرنے میں آتے تھے، مگر حج ملت ابراہیمی پر نہ تھا، طواف بھی ملت ابراہیمی سے مسخ ہو چکا تھا، صفا مروہ کی سعی کے اندر بھی تبدیلیاں کر چکے تھے۔ غرض یہ کہ دین موسوی میں بھی تبدیلیاں ہو گئی، دین عیسوی میں بھی تبدیلیاں ہو گئی، ملت ابراہیمی میں بھی تبدیلیاں ہو گئی۔ اس جو ہے آسمانی شریعت کسی بھی طرح سے باقی نہیں رہی، کسی بھی طرح سے باقی نہیں رہی۔ باہمی حالات، آپس میں سماج اور معاشرے کا یہ حال تھا کہ قتل و غارت کسی معمولی بنیاد پر قتل کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، چھوٹی سی بات پر قتل کرنا اپنا فن سمجھا جاتا تھا اور مہارت سمجھی جاتی تھی، یہ حال تھا۔ اور لوٹ کسوٹ کا یہ حال تھا کہ جس شخص کو جس پر داؤ لگتا تھا اسے لوٹ لیتا اور اس کا مال لوٹ لیا کرتا، عدل و انصاف کا کوئی بھی تصور نہیں۔ اپنی اولادوں کے ساتھ یہ حشر تھا کہ یا تو بتوں کے سامنے لے جا کر بت کے نام پر ذبح کر کے قتل کر دیتے، یا اس لیے کہ جناب کل ہمارے گھر میں کوئی آدمی رشتہ لے کر آئے گا، بچیوں کو اس لیے درگور کر دیتے یا اس لیے مار دیتے کہ جناب یہ بڑے ہو کے کھائیں گے کیا۔ اس طرح سے اولادوں کا قتل، ماں باپ کے رشتے کا تصور نہیں تھا، بہن بھائی کے رشتے کا تصور نہیں تھا۔ ایسے حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ کہاں سے بات شروع کی جائے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں توجہ فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا،
اللہ نے رسول آپ کو بنایا اور اب آپ پر وحی نازل ہوگی، اب کہاں سے وحی کا آغاز ہو؟ یہ بھی بات آ سکتی تھی کہ اے لوگو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرنا، یہ بات بھی آ سکتی تھی۔ یہ بات بھی پہلی وحی میں آ سکتی تھی کہ جناب اے لوگو قتل غارت کو چھوڑ دو، اولادوں کو قتل مت کرو، یہ بات بھی آ سکتی تھی۔ یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ لوٹ کسوٹ کو چھوڑ دو، معاملات اپنے درست کر لو۔ ان میں سے کسی مضمون کا اللہ، میں لفظ کیا کہہ رہا ہوں، کسی مضمون کا اللہ جل جلالہ نے انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ انتخاب فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کا سب سے پہلے آغاز ہوا، گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس ماحول اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ تھا، اس بگڑے ہوئے معاشرے کی جو ڈوری ہے، اس ڈوری کا سرا آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور جب کسی بھی الجھی ہوئی ڈوری کا سرا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو اسے سلجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ میں کہاں سے بات شروع کروں، کس جگہ سے بات شروع کروں، کیسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں یہ سمجھایا تعلیم کو عام کریں آپ، جس میں یہ سمجھایا علم کو عام کیجیے۔ جب علم عام ہوگا، تعلیم عام ہوگی اور تعلیم کا رواج ہوگا اور ہر شخص تعلیم حاصل کرے گا اور ہر شخص سیکھے گا تو اللہ وحدہ لا شریک کو بھی پہچانیں گے، اور اسی طرح سے رشتے ناتوں کو بھی پہچانیں گے، اولادوں کے حقوق کو پہچانیں گے، سماج کے حقوق کو بھی پہچانیں گے، ظلم اور زیادتی کی برائی کو بھی وہ سمجھیں گے، عدل و انصاف کی اچھائی کو بھی وہ سمجھیں گے۔ کیسے؟ علم جب آ جائے۔ اس لیے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، لہذا تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ایک نصاب بتایا، تعلیم کا آغاز ہو۔ کیسے؟ بسم ربک الذی، آغاز کہاں سے؟ اللہ کے نام سے تعلیم کا آغاز کیا جائے، اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے تعلیم کا آغاز ہو۔ الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے تو یہ سب سے پہلا علم جو ہے، اس علم سے وہ آدمی غافل ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے رب کو نہ پہچانے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے جو پہلا علم ہے، جو علم اس کو کفر سے روکے گا، اس کو شرک سے روکے گا، اس کو ظلم سے روکے گا، اس کو زیادتیوں سے روکے گا، سب سے پہلا اور بنیادی علم، اس بنیادی علم سے وہ آدمی ناواقف ہے جو اپنے رب کو نہ پہچانے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ نمبر 2، جو آدمی اپنی حیثیت کو نہ سمجھے وہ آدمی سب سے پہلے اور بنیادی علم سے ناواقف ہے۔ جو آدمی اپنی حیثیت کو نہ سمجھے، کیا معنی؟ اپنے آپ کو مال کی وجہ سے بڑا سمجھے، اپنے آپ کو طاقت کی وجہ سے بڑا سمجھے، اپنے آپ کو اقتدار کی وجہ سے بڑا سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت جتلائے کہ میں زیادہ معاشرے میں اچھا انسان ہوں کیونکہ میرے پاس مال ہے، کیونکہ میرے پاس اقتدار ہے، کیونکہ میرے پاس فلاں چیز ہے، کیونکہ میرے پاس یہ عہدہ ہے، کیونکہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، کیونکہ میرے پاس فلاں ڈگری ہے، اس لیے میں معاشرے میں سب سے اچھا انسان ہوں۔ جو آدمی یہ تصور کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بنیادی علم سے ناواقف، بنیادی علم سے ناواقف ہے۔ الذی خلق الانسان من علق، چونکہ سب کے سب انسانوں کی اصل ایک ہے، پیدا ہونے کا، دنیا کے اندر سب کے سب انسانوں کے آنے کا راستہ اور طریقہ ایک ہی ہے، کوئی کسی اور طریقے سے نہیں آیا۔ انسان کا دنیا میں وجود آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہی راستہ، یہی طریقہ ہے انسان کے وجود میں آنے کا۔ خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے
اور اس رب کی پہچان آپ حاصل کیجئے جو پروردگار کرم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے انسان کو تعلیم دی ہے اور جس نے انسان کے لیے تعلیم کے ذرائع پیدا فرمائے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم اس اللہ نے دی ہے جو نہیں جانتا تھا۔ دنیا میں ہر چیز جب پیدا ہوتی ہے، وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، جب وہ پیدا ہوتی ہے چیز تو وہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو ہر شے سمجھتی ہے۔ توجہ فرمائیے، مثال کے طور پر ایک مرغی کا بچہ ہے، وہ جب انڈے سے باہر نکلتا ہے، چوزا نکلتے ہی اسے معلوم ہے کون میرا دشمن ہے، کون میرا دوست ہے، اسے معلوم ہے کہ اس نے دانہ کیسے چگنا ہے، وہ اپنی ماں کو پہلے دن سے ہی پہچانتا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر یہ علم رکھ دیا ہے، اسے دنیا میں کیسے جینا ہے، کیسے نفع حاصل کرنا ہے، کیسے نقصان سے بچنا ہے۔ انسان ایک واحد وہ مخلوق ہے کہ جو دنیا میں آتے ہی لا علم ہوتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، ہم نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں، ہم نے تمہیں دل و دماغ عطا کیے ہیں تاکہ اس دنیا میں آ کر تم علم سیکھو، اور تمہارے لیے نفع اور کامیابی کس میں ہے؟ اس علم میں ہے جو اللہ تمہارا خالق ہے، اس اللہ نے جو تمہارے نفع کے لیے قرآن کریم کا علم اتارا ہے، وہی کا علم اتارا ہے۔ اس کو تم سمجھو گے تو تمہارے نفع ہیں، اور اس کو نہیں سمجھو گے تو تمہارے نقصان۔ اب میں پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو یہ اپنے لیے کرو گے، اگر تم کچھ سیکھو گے تو اپنے لیے سیکھو گے، اگر تم قرآن کریم کو سیکھو گے تو اپنا نفع ہے، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھو گے تو اپنا نفع ہے، اگر تم لوگوں کے ساتھ ماحول اور معاشرے میں بھلائی کرو گے، اچھائی کرو گے تو تمہارا ہی نفع ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم قرآن کریم سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اگر تم اعراض کرو گے، اگر اس قرآن کریم کی پاکیزہ زندگی سے تم اعراض کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں آئی تو میں کہہ دیتا ہوں، اور وہ بڑی اہم بات۔ کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ نے جناب اپنے پڑوس میں کسی کے ساتھ نیکی کر دی اور وہ مشکل میں تھا، آپ نے مشکل میں اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کر دیا، مالی تعاون آپ نے کر دیا، جانی تعاون آپ نے کر دیا، اور کسی بھی قسم کا آپ نے تعاون کر دیا، آپ نے سفارش کر دی۔ جائز کام کی سفارش کرنا ثواب کی بات ہے، آپ نے اس کی سفارش کر دی اور اس کو ملازمت پر آپ نے لگوا دیا، اور وہ اس جگہ کا اہل بھی تھا، آپ نے لگوا دیا۔ پھر کسی موقع پر ایسا ہوا 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 2 ماہ، سال کے بعد، اگر اس کی طرف سے کوئی آپ کے ساتھ برا رویہ آتا ہے تو ہماری زبان پر لفظ یہ آتا ہے، آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کی، اس ظالم نے پلٹ کے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نیکی کا فلسفہ نہیں سمجھتے۔ یہ جو جملہ ہماری زبانوں پر آتا ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ نیکی کا تو زمانہ ہے، نیکی کا تو یہی زمانہ ہے، موت سے پہلے پہلے تو نیکی کا زمانہ ہے، قیامت سے پہلے پہلے تو نیکی کا زمانہ ہے۔ کوئی ایسا دور اللہ نے بتلایا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک زمانہ آئے گا نیکی کا زمانہ ختم ہو جائے گا؟ ہاں، جب مغرب سے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے واپس طلوع ہو کے آئے گا تو پھر ختم ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جناب پھر جنہوں نے پہلے سے نیکی نہیں کی ہوگی ان کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی، اور جنہوں نے پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا ان کو ایمان نفع نہیں دے گا۔ مگر ابھی تو نیکی کا زمانہ ہے، ابھی تو نیکی کا وقت ہے۔
یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، اس نے میرے ساتھ واپس برائی کی، چھوڑ بھائی، نیکی کا زمانہ نہیں ہے، یہ غلط فلسفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیکی کا فلسفہ نہیں سمجھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احسنتم لانفسکم، نیکی تو تم نے اپنے لیے کی ہے، اس کے لیے تھوڑی کی تھی۔ ان احسنتم لانفسکم، نیکی تو تم نے اپنے لیے کی ہے بھائی۔ وان اسأتم فلہا، اور آج اگر اس نے تمہارے ساتھ برائی کی تو تم برائی کا بدلہ اگر برائی سے دیتے ہو، اگر تم برائی کرتے ہو تو اس برائی کا ضرر اور نقصان تمہیں ہوگا۔ تو یہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ جناب نیکی کا زمانہ نہیں ہے؟ یہ تصور غلط ہے، اس لیے کہ نیکی انسان اپنے لیے کرتا ہے، کمائی انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ جیسے مال آدمی اپنے لیے کماتا ہے، وہ مال دنیا کی ضرورت ہے، نیکی میری آخرت کی ضرورت ہے، نیکی میری آخرت کو سنوارے گی، آخرت کو بہتر کرے گی۔ مال میری دنیا کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، نیکی میری آخرت کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب نیکی کا زمانہ نہیں ہے، غلط ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا تعلیم ہمیں دی ہے؟ آپ نے فرمایا لا تکونوا امعۃ، آپ لوگوں کے دیکھا دیکھی کیوں کام کرتے ہو؟ آپ لوگوں کے دیکھا دیکھی کیوں کام کرتے ہو؟ اور تم یوں کہتے ہو ان احسن الناس احسننا، اگر لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، وان اساءوا اسانا، اگر لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے۔ نہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مزاج نہ بناؤ اپنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت طیبہ یہ سمجھائی ہے، تم اپنے آپ کو، اپنے مزاجوں کو، اپنے آپ کو اس بات کا عادی کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں گے تو تم اچھا کرو گے ہی کرو، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برائی کرو گے تو تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے۔ تم اپنے مزاج کو یہاں پر کیوں نہیں لے کر آتے ہو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ برائی کریں گے تو لوگ جو بھی کرتے رہیں اس نے اس برائی کا خمیازہ بھگتنا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اور یہ ساری چیزیں کیسے آئیں گی؟ عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کی زندگی سیکھنے سے آئیں گی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سیکھنے سے آئے گی۔ تو بھائی معذوری، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس موقع نہیں ہے، قیامت کے دن یہ عذر نہیں قبول ہوگا، یہ نہیں قبول ہوگا۔ اپنے اندر سے جہالت کو دور کرو، صحیح نہج پر علم سیکھو۔ وہ علم، میں اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک شخص تھا، اس کے آس پاس لوگ جمع تھے۔ یہ کون ہے جی؟ لوگوں نے کہا یہ علامہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بڑا علامہ ہے، بڑا عالم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس شے کا علامہ ہے، کیا جانتا ہے یہ، کیا علم ہے اس کے پاس؟ تو لوگوں نے کہا اعلم بانساب العرب، کہ عرب کے نسب کو جانتا ہے، نسب دانی اسے معلوم ہے۔ عربوں میں نسب کا علم بہت بڑا علم سمجھا جاتا تھا، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ نسب۔ اچھا، اور کیا جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عربیت میں بڑی مہارت رکھتا ہے، عربی زبان میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ اور کیا جانتا ہے؟ آپ بتایا گیا کہ یہ شعر و شاعری بہت جانتا ہے، بہت شاندار قسم کا شاعر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا علم لا ينفع وجہلہ لا یضر، کہ یہ ایسا علم ہے کہ جو نافع نہیں ہے، اور اس علم کی معلومات اگر نہیں ہے اور جہالت ہے تو وہ جہالت مضر نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو نسب نہیں پتہ تو نسب نہ ہونے سے کوئی نقصان اور ضرر نہیں آئے گا، اللہ تک پہنچنے کے لیے یا اللہ کے یہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ یہ علم نافع بھی نہیں ہے، اور اس علم کے متعلق معلومات کا نہ ہونا کوئی ضرر اور نقصان دہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو تمہیں مشغول کرنا چاہیے ایسے علم میں جو نافع ہو۔ آج جو ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، یہ دنیاوی علوم یہ کسب کے ذرائع ہیں، یہ معاش کے کسب کے، یہ کمائی کے ذرائع ہیں، یہ کمائی کے اسباب ہیں۔ اسلام قطعاً ہمیں نہیں روکتا کہ یہ آپ کمائی کے اسباب نہ اختیار کریں، یہ علوم آپ نہ حاصل کریں، اسلام نہیں روکتا۔ اسلام تو حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر اس کی وجہ سے آپ قرآن سے روک دیں، اس کی وجہ سے قرآن سیکھنے کا وقت نہ ہو،
اس کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کا وقت نہ ہو، اس کی وجہ سے، اس دنیاوی علوم کی وجہ سے ضروریات علم سیکھنے کا موقع آدمی کو نہ ملے، یہ ہے انسان کے لیے نقصان دہ بات، یہ ہے بڑے ضرر کی بات، یہ ہے بڑے نقصان کی بات۔ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، جی ہم تو جاہل لوگ ہیں، جی ہم تو دیندار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہو دیندار بھائی؟ کیوں نہیں ہو دیندار؟ جی ہم تو صرف دنیا دار لوگ ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اللہ اکبر۔ اس قسم کے جملے بول کر ہم اپنے آپ کو ہمیشہ علیحدہ کر دیتے ہیں کہ شاید میری ضرورت نہیں۔ میرے پیارے، میرے عزیز، ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم ہم سب کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، دیہاتی شہری کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ کی ضرورت ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک علم لے کر آئے اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاب بتایا، اس کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، سینہ بسینہ منتقل ہو سکتا ہے۔ اچھی مجالس میں بیٹھو، اچھی محافل میں بیٹھو، اچھی مجلسوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرو اور سیکھنے کی کوشش کرو۔